بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا گناہ ہے جو عبادت گزار کو بھی اللہ رب العالمین سے دور کر دیتا ہے، ایک ایسا گناہ جس نے ہزاروں سال کی عبادت ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ وہ گناہ نہ تو زنا تھا، نہ قتل اور نہ چوری، بلکہ وہ گناہ تھا تکبر۔ اور یہی تکبر آج نمازیوں، عالموں اور دیندار نظر آنے والے لوگوں میں خاموشی سے داخل ہو چکا ہے۔ آج ہم جانیں گے تکبر کیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے۔ تکبر کیا ہے، اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَحْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تو زمین پاڑ سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اور تکبر کی اصل مثال ابلیس ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے۔ یہی جملہ تکبر کی بنیاد بنا اور ابلیس ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تکبر کے کچھ بڑے نقصانات ہیں، جن میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے ایک مسلمان جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت، جنت میں وہ شخص ہرگز داخل نہیں ہو سکتا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ حدیث ہر صاحب ایمان کو لرزانے کے لیے کافی ہے۔ تکبر کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ تکبر انسان کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ آج بہت سے لوگ حق جانتے ہیں مگر انا کی وجہ سے قبول نہیں کرتے۔ تکبر کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ تکبر علم کو بے فائدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین، میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ یعنی تکبر کرنے والا شخص قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن ہدایت نہیں پاتا۔ تکبر کا چوتھا نقصان یہ ہے تکبر کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ متکبر شخص کسی کو معاف نہیں کرتا، کسی کا مشورہ قبول نہیں کرتا اور رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے تواضع اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ تکبر سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھتے تھے، غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور اپنی جوتوں کو
خود سی لیا کرتے تھے، اور یہی وہ سنتیں ہیں اگر ان کو ہم اپنائیں تو ہم تکبر سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ تکبر صرف ایک اخلاقی خرابی نہیں بلکہ ایمان کے لیے خاموش زہر ہے۔ جو جھک گیا وہ بلند ہو گیا، اور جو اکڑ گیا وہ گر گیا۔ دعا یہی ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک فرما اور ہمیں تواضع والوں میں سے شامل فرما۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبر کرنے سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔